سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، ان پر ہمارا عذاب پہنچا تھا راتوں رات یا دوپہر کو سوتے ہوئے۔ ان کی یہی پکار تھی جس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچا تھا، کہتے تھے کہ ہم ہی گناہگار تھے۔ ہم نے پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ان کو بھی ضرور پوچھنا ہے جو رسول بنا کر بھیجے گئے، پھر ہم ان کو احوال سنا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ ان آیات مبارکہ میں دنیا میں جن قوموں پر عذاب آیا ہے ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ عذاب آنے کے بعد کام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس کی پہلی قسط تھی۔ اصل معاملہ تو آگے شروع ہونے جائے گا، جیسے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں انہیں ہلکا سا عذاب چکھاتے ہیں، بعض دفعہ بڑا عذاب نہیں دیتے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنی روش پر نظر ثانی کریں، اس سے باز آ جائیں۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں کہا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا۔ فرعون اور اس کی آل اور اس کی ذریت یا اس کے جو حواری تھے، اس کے ماننے والے تھے، فرمایا کہ ہر روز صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا أَهْلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن پھر کہا جائے گا کہ اب فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ دنیا جو ہے، دنیا کی جو زندگی ہماری ہے، یہ جو جہان ہے، گارے مٹی کا جہان یہ ہے، مادی دنیا سے کہتے ہیں، فزیکل ورلڈ ہے ہماری، اس کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ یہاں نہ ثواب آ سکتا ہے نہ عذاب آ سکتا پوری طرح۔ اس کی ہلکی سی جھلک ہو سکتی ہے، اس کے آثار ہو سکتے ہیں، اس کے علامات ہو سکتے ہیں، لیکن پوری طرح عذاب ثواب اس دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک سبحان اللہ کا اجر جو ہے وہ اس پوری دنیا میں نہیں سما سکتا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا
کہ آخری جنتی جس کو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی ایریے کے حساب سے، لیکن جو اس کی قیمت ہے، قیمت یہ فرمایا کہ ایک کوڑا پھینکنے کی جگہ، یہ کوڑا کتنی جگہ لے گا؟ 2-4 فٹ لے لے گا، مرلہ لے لے گا زیادہ سے زیادہ، اور کتنا ہوگا؟ تو اس کی جگہ کی قیمت وہ بھی اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جتنے خزانے ہیں، جتنی یہاں کی جائیدادیں ہیں، جتنے یہاں کے بینک بیلنس ہے، جتنا خزانے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ نکالیں گے، اور جتنے خزانے پھر بھی دنیا میں رہیں گے، ان سب کو لگا لیا جائے، پھر بھی اس سے ایک کوڑا پھینکنے کی جگہ جنت کی اچھی ہے اس دنیا سے۔ تو ایک سبحان اللہ کہنے کا جو اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں تو درخت کے نیچے کتنا ایریا آتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کا اجر بھی اس دنیا کی جھولی میں نہیں سما سکتا، جھولی چھوٹی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ کچھ ہمارے احباب شکوہ کرتے ہیں اس بات کا کہ میں نیکی بھی کرتا ہوں، میں بڑی ایمانت داری سے ملازمت کرتا ہوں، میں بڑی دیانت داری سے تجارت کرتا ہوں، میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی صلہ نہیں ملتا نیکی کا، مجھے کوئی اثر نظر نہیں آتا، مجھے کوئی اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا۔ تو دنیا تو نتیجے کے لیے ہے ہی نہیں، نیکی کی تنخواہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ نیکی کی ایک سبحان اللہ کا اجر دنیا میں نہیں سما سکتا، تو نیکی کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ جو ایک بڑی نیکی کر دی، کسی نے ایمانت داری کے ساتھ افسری کی ہے، رشوت نہیں لی، اس نے اپنے حالات کو برداشت کر گیا لیکن حرام پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا جس نے، تو تھوڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی نیکی، ایک سبحان اللہ کیا 1000 لاکھ سبحان اللہ بھی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت لوگ ہیں جو تسبیحات بہت پڑھتے ہیں، لمبی لمبی پڑھتے ہیں، لیکن رشوت کھا جاتے ہیں۔ یہ پیسہ چھوڑنا، حرام مال چھوڑنا، یہ بہت بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جو کام مشکل ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا نا، اس زمانے میں ہمارے موجودہ مادیت کے زمانے میں، افراتفری کے زمانے میں، نفسا نفسی کے زمانے میں، مال کی محبت کے زمانے میں، جو افسر رشوت نہ لے اسے ولی اللہ سمجھنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ پڑتا ہے لیکن پھر بھی رشوت نہیں لیتا، تو وہ اس زمانے کا اللہ کا ولی ہے، تو چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ تو اس کی تنخواہ کہاں سے آئے گی دنیا میں؟ اس کا اجر کہاں سے آگے نہیں آ سکتا۔ اسی طرح عذاب بھی پورا نہیں آ سکتا یہاں۔ حضور نے فرمایا کہ بے نمازی کو جو سانپ ڈستا ہے، صبح سے لے کر ظہر تک، ایک نماز چھوڑی اگلی نماز تک، اگلی چھوڑی پھر اس سے اگلی تک، پھر اس سے اگلی تک، ایک نماز چھوڑنے پر جو عذاب قبر میں اس کو ہوتا ہے، کئی طرح کا عذاب ہے، ان میں سے ایک کہ سانپ اس کو ڈستا ہے، پھنکارتا ہے اس پر، مارتا ہے اس کو، ڈنگ مارتا ہے۔ اگر وہ فرمائے سانپ اتنا زہریلا ہے، اگر وہ اس زمین پر، یعنی تمہاری اس یہ جو حصی دنیا ہے، جو ہماری گارے مٹی کی دنیا ہے، کیونکہ وہ اور دنیا کا سانپ ہے، وہ اگر اس دنیا میں آ جائے اور اسی قوت اور شدت کے ساتھ وہ یہاں آ کے پھونکار دے تو روئے زمین میں سے سارا سبزہ ختم ہو جائے، اتنی شدت ہے اس کے اندر۔ تو وہ یہاں اس دنیا میں نہ عذاب پوری طرح آ سکتا ہے، نہ ثواب پوری طرح آ سکتا ہے، جھٹکے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ تو پہلی قسط ہے، باقی اصل معاملہ تو ہم تمہارے ساتھ آخرت میں جا کے نمٹیں گے۔ ایک دن ہم نے رکھا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ مُنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اے میرے محبوب آپ ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، آپ انتظار فرمائیں، یہ بھی انتظار کریں، پھر دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے بستیوں کو تباہ کیا، پھر ہم ان سے قیامت والے دن ابھی ہم نے مواخذہ کرنا ہے۔ یہ تو بہت ابتدائی ہے، جیسے کسی مجرم کو، کسی چور کو پولیس والے پکڑتے ہیں، محکمے والے پکڑتے ہیں آ کر، تو تھوڑی سی دھلائی ٹھکائی اس کی اسی وقت بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو لے جاتے ہیں، جا کر بند کر دیتے ہیں حوالات میں، پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ پھر سزا اصل میں تو اینڈ پہ جا کے ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ٹھکائی ہوتی ہے تھوڑی سی دنیا، وہ دنیا کا یوں سمجھی کہ عذاب ہے، مرنے سے پہلے۔ پھر جو حوالات میں بندش ہوتی ہے یہ سمجھے قبر ہے، پھر جو اصل فیصلہ ہے وہ حشر میں جا کے ہوگا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، فرمایا کہ کتنی بستیاں ایسی ہوئی کہ ہم نے ان کو تباہ کیا تھا، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ غفلت کے شکار تھے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، ہمارا عذاب آیا، کس وقت؟ راتوں رات،
یعنی رات وہ اپنے مستیاں کر کے، اپنی بدماشیاں کر کے، اپنے سارے چونچلے پورے کر کے رات وہ سو گئے بڑے یکسوئی سے، بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے، آدمی جیسے جو ہے نا وہ میٹھی نیند سو جاتا ہے، ایسے سو گئے. لیکن اچانک راتوں رات پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور آ کر ان کو تہس نہس کر دیا، ان کا ملیا میٹ کر دیا. او ہم قائلون، یہ دوسرا وقت تھا دوپہر کو جب آرام کر رہے ہوتے تھے، قیلولہ جسے کہتے ہیں، دوپہر کا سونا. تو اس وقت ان دو وقتوں میں عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ رات آپ کو یہاں نہ پڑے، راتوں رات نکل جائیں یہاں سے. اور اس کے بارے میں بھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں. تو اکثر و بیشتر جو عذاب آئے اللہ کے وہ رات کے وقت میں ہی آئے. فما کان دعواہم، فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو اب ان کی پکار کیا تھی؟ اب پکار یہ تھی انا کنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. ہم گویا کہ اب توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا ہے. اس لیے مجرم کی توبہ کا وقت اس وقت تک ہے جب تک اس کے پاس اختیار ہے. جب اسے عذاب سامنے نظر آ گیا تو پردہ تو ہٹ گیا، اب تو توبہ کا کیا فائدہ، اب امتحان ختم، اب تو رزلٹ نتیجہ آنے کا وقت شروع ہو گیا. تو اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا سوائے قوم یونس کے. ایک قوم کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ ان کو عذاب کے جب آثار دکھائی دیے، وہ اس طرح سے یونس علیہ السلام جلدی نکل گئے. ابھی اللہ کا عذاب کا وقت پورا نہیں ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام پہلی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو قوم کو یہ بھنک پڑ گئی کہ کام خراب ہو گیا، اللہ کے پیغمبر ہم میں سے نکل گئے، اب ہماری خیر نہیں ہے. تو فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا، توبہ. بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جانوروں کو بھی لے کر میدان میں نکل آئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی. تو اس سے پھر اللہ نے آیا ہوا عذاب پیچھے لے گئے، واپس لے گئے. سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے اور کسی قوم کو اس بات نے فائدہ نہیں دیا کہ انہوں نے توبہ کی. اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کے آنے سے پہلے ان کو سمجھ آ گئی تھی، تنبیہ ہو گئی تھی، اس لیے بچ گئے تھے. ورنہ اگر عذاب بالکل قریب آ جاتا تو پھر بچت نہ ہوتی ان کی. وہ بھی یونس علیہ السلام کے جلدی نکلنے کی وجہ سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا، اس لیے بچ گئے، ورنہ ان کی بچت نہ ہوتی. کیونکہ جب پردے کھل جاتے ہیں آخرت کے، کیونکہ نبی یہی تو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عذاب آئے گا، آ سکتا ہے، میری بات مانو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو جب وہ جس چیز سے ڈرا رہا ہے وہ جب سامنے آ گیا تو پھر اب کوئی آدمی کہے میں بڑا اچھا ہو جاتا ہوں. پولیس کو دیکھ کر چور کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو کہیں گے ٹھیک ہے تیری توبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا، اب فیصلے کا وقت آ گیا. پھر فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ، اب قیامت والے دن بھی ہم پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے جو قومیں تھیں، اور ان سے بھی پوچھیں گے جو پیغمبر تھے. اس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو کوئی تو منکر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اوپر حجت تام کریں گے. پیغمبروں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کیا تم نے پیغام نہیں پہنچایا ان کو؟ تو پیغمبر کہیں گے پہنچایا ہے، لیکن قومیں مکر جائیں گی. انسان ہے نا، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. یہ سمجھتا ہے شاید میں حشر میں بھی ایسی ہوشیاری سے کام چلاؤں گا جیسے دنیا میں چلایا کرتا تھا. کسی پنچایت میں، کسی فیصلے میں، کسی عدالت میں جیسے میں بات کو بدل دیتا تھا، چکر دے دیتا تھا، تو یہاں بھی چل جائے گا، لیکن وہاں کیسے چلے گا؟ تو وہاں تو عجیب و غریبی نظام ہے. تو جب نبیوں کی قومیں انکار کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو لائیں گے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ امت محمدیہ کہے گی پہنچایا ہے. وہ پھر آگے سے بولیں گے، کہیں گے کہ ان کو کیا خبر، یہ تو ہمارے ہزاروں سال بعد آئے تھے، ان کو کیا خبر کہ ہم کب ہوئے اور کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو وہ قوم یہ کہے گی کہ ہاں صحیح ہے، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا تھا جس میں اللہ نے ساری قوموں کے سیدھا جو بنیادی واقعات ہیں وہ سارے ہمیں بتا دیے. ہم نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنا کہ نوح علیہ السلام نے یہ کیا، یہ کیا، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے، پھر ان پہ عذاب آیا. یہ سب ہمیں پتہ ہے. تو گویا کہ ہم نے دیکھا ہے. قرآن کا پڑھنا ایسے ہی جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ اپنی آنکھوں سے زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے فرمان پر اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی آنکھ ہماری آنکھ ہے اور اللہ کا فرمان اللہ کا فرمانا ہے. ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، 10 دفعہ دیکھتی ہے،
غلط مشاہدات کرتی ہے، لیکن اللہ کے فرمان میں غلطی نہیں ہوتی. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ اللہ غلطی کرتے ہیں نہ بھول چوک ہوتی ہے ان کو کچھ بھی. یہ ان چیزوں سے وہ عیبوں سے پاک ہیں. ان کا فرمانا پکا سچا ہے، اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتا. یہ امت گواہ بنے گی دوسری امتوں پر. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، فرمایا کہ اس کے بعد ہم اپنی جو معلومات اور ہمارا علم ہے اس کے مطابق ان کو ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، یہ نہ سمجھو کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ وہاں نہیں تھے. نہیں، اللہ کا علم اس کائنات کے ذرے ذرے کو، قطرے قطرے کو، لحظے لحظے کو، ہر چیز کو محیط ہے. اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کی گرفت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو اپنے علم سے اللہ تعالیٰ سارے واقعات ان کے سامنے کھولیں گے اور انہیں پھر بتائیں گے. تو اس وقت سوائے حسرت اور افسوس کے ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.